ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین میں آپ سب کو اپنے چینل پر آنے میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ صلاح الدین ایوبی نے اندرونی مہمات اور بیرونی جرحیت کا مقابلہ کیسے کیا، آپ نے بحری جہازوں میں آنے والے فوجوں کو شکست کیسے دی، آپ نے سمندر کے فوجوں کو اور خشکی کی زمین کے فوجوں کو کیسے شکست دی اور جنگی محاذ کو کیسے سنبھالا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی اقتدار کے ساتھ ہی ان کی صلاحیتوں کی آزمائش شروع ہو گئی تھی۔ آپ کے سامنے بہت سخت امتحانات تھے۔ سب سے پہلا مسئلہ دولت عبیدیہ کے امراء کی اس مخالفت پر قابو پانا تھا جس کا اندر ہی اندر وہ لوگ جس کا اندر ہی اندر اس کا لاوا ابل رہا تھا، یعنی آگ ہی اس کے اندر جل رہا تھا ان کے دلوں کے اندر۔ صلاح الدین ایوبی نے عوام کو سخاوت اور کشادروئی کے ساتھ اپنا ہم نوا بنا لیا تھا، مگر یاد رکھنا عبیدیہ امراء صلاح الدین ایوبی کو بحیثیت وزیر اپنا ملازم بنانا چاہتے تھے، جبکہ یہاں معاملہ برعکس تھا۔ انتظام مکمل طور پر صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تھا، ان کی مرضی کے خلاف عاضد بھی کچھ کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ یہاں پر اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خواجہ سراؤں کا فتنہ درمیان میں آیا۔ صلاح الدین ایوبی کے خلاف بنو عبیدہ کی یہ جو بغض اور عناد تھا، یہ تو سر در سر چڑھ رہا تھا، یہ دن بدن بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف خفیہ طور پر سازشیں شروع کر دی اور انہوں نے یہ منصب نہایت با اختیار انہوں نے اس منصب کو کہ صلاح الدین ایوبی کو اللہ رب العزت نے یہ منصب دیا ہے، ان سے اس کا رتبہ اور مرتبہ برداشت نہ ہو سکا۔ یاد رکھنا یہاں پر خواجہ سراؤں کے پاس ایک عہدہ تھا، ان دنوں یہ عہدہ ایک حبشی جوہر کے پاس بھی تھا جو ان کا سب سے بڑا سربراہ تھا ان خواجہ سراؤں کا، جس کا اصل نام تواشی تھا۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ درمیان میں آیا تھا جنہوں نے غلط فائدہ اٹھا کر صلاح الدین ایوبی کے ساتھ غداری کر کے، لیکن اللہ رب العزت نے اس صلاح الدین ایوبی کی اسلامی لشکر کی حفاظت فرما کر اس فتنے سے ان کی حفاظت فرمائی۔ اس حبشی کا اصل نام تواشی تھا۔ اسے مصر پر صلاح الدین کا تسلط ایک بار اس سے دیکھنا برداشت نہ ہو سکتا تھا۔ اس نے عبیدی امراء کے ساتھ مل کر نصرانیوں کو مصر پر چڑھائی کی دعوت دینے کا منصوبہ بنایا اور انہیں خط لکھا کہ وہ یکایک مصر پر ٹوٹ پڑے۔ مقصد یہ تھا کہ جب صلاح الدین ایوبی اپنے ترکمان سپاہیوں کے ساتھ نصرانیوں سے مقابلے کے لیے قاہرہ چلے گا تو پیچھے سے دولت عبیدیہ کے فوجی اور حبشی خدام قاہرہ میں رہ جانے والے باقی ماندہ شامیوں کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ عقب سے سلطان صلاح الدین کی فوج پر اس وقت حملہ آور ہوں گے جبکہ وہ نصرانیوں کے بالکل مقابل پہنچے ہوں گے اور یہ دو طرفہ حملے سے شامی فوج تباہ ہو جائے گی۔ لیکن ایسا ممکن نہ تھا، بلکہ ممکن تھا کہ یہ سازش کامیاب ہو بھی جاتی، مگر تقدیر صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھی۔ اللہ نے اس کی مدد کرنی تھی۔ اللہ نے اپنی اسلام کے لیے اس ہیرو کو چنا تھا۔ تواشی نے یہ خفیہ پیغام ایک یہودی کے ہاتھ لکھوایا تھا۔ اب بہت بڑی مزے کی بات ہے، آپ اس طرف توجہ دیں۔ اسی تواشی نے خفیہ پیغام ایک یہودی کے ہاتھ لکھوایا تھا جس نے خط کو جوتوں کے تلوں میں سلوا کر ایک شخص کے حوالے کیا اور یہ جوتے بالکل نئے تھے۔ اسے شام کے نصرانیوں کے پاس روانہ کر دیا۔ بہت مزے کی بات ہے، یہ قاصد قاہرہ سے چل کر بلبیس کے قریب پہنچا، بیر بیضا کے بستی پہنچا۔ وہاں چوکی کے ایک ذہین ترکمان سپاہی نے سپاہی کو اتنا ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ ایک ایک چیز کو دیکھ کر وہ شک کرتا ہے اور اس کی تحقیق کو کرے۔ ترکمان سپاہی نے اس کے پاس نئے جوتے دیکھ کر تو وہ چونک گیا کہ یار اس قاصد کا شکل و صورت درویشانہ لباس میں ہے، لیکن سپاہی نے سوچا کہ جوتے اس کی استعمال کے مطابق تو ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ اس کا برعکس ہے، یعنی جیسے درویش یہ جو بندہ ہے یہ قاصد یہ درویشانہ ہے تو اس کی جوتی بھی درویشوں والے ہونے چاہیے، اس کی جوتے نئے کیوں ہیں؟ سپاہیوں نے سوچا اگر یہ جوتے اس کے اپنے استعمال کے ہوتے تو انہیں بوسیدہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے قاصد کو حراست میں لے کر صلاح الدین کے پاس پہنچا دیا اور اپنے شبے کی اطلاع دی۔ صلاح الدین ایوبی نے جوتوں کو پاڑ کر دیکھا تو ان کے تلوں سے فرنگیوں کے نام تحریر کردہ خط برآمد ہو گیا۔ خط نویس کا نام پوچھا گیا تو قاصد نے اسی یہودی کا پتہ بتا دیا۔ سرکاری اہلکار اس یہودی کو پکڑ لائے۔ اس کی تحریر کا خط تحریر سے موازنہ کیا گیا تو دونوں ایک ہی کے ہاتھ کے تھے، یعنی دونوں خط ایک ہی ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے۔ کتنا زبردست اللہ رب العزت کی نصرت کو دیکھے اور ایک سپاہی کے ذہن میں اللہ نے کیسے بات ڈال دی۔
اس طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی، جبکہ ایک سپاہی کو اللہ رب العزت نے اتنا ذہین بنا دیا اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی۔ ایسا ہی ہوا، یہودی نے اس سازش کی انکشاف کو مسلمانوں کے ساتھ خدا کے خاص مدد کی علامت مانتے ہوئے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ کتنی بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ یہودی اس وقت مسلمان ہو گیا کہ اللہ کی اتنی بڑی نصرت ہے اور نصرت خاصہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ اس نے یہ خط خواجہ سرا توشی کے حکم سے لکھا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا فتنہ تھا، کتنی بڑی سازش انہوں نے لڑائی۔ یوں اس سازش کا سارا حال افشاں ہو گیا۔ یہ 5 ذی القعدہ اور 564 ہجری 31 جولائی 1169 کا واقعہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے نہایت ہوشیاری کا ثبوت دیا اور خط کے پکڑ جانے کے معاملے کو دبا کر خاموشی سے تواشی کی نگرانی شروع کرا دی۔ تواشی کو اس نگرانی کے جب تھوڑی سی بھی ان کو شک ہو گئی، اس سے خود کو شاہی محل میں محدود کر لیا۔ کچھ عرصے بعد جب اسے کچھ اطمینان ہو کہ اس کی نگرانی ختم کر دی گئی ہے، تو ایک دن وہ شکار اور سیر و تفریح کی غرض سے قاہرہ کی نواحی بستی خرقانیہ چلا گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ شامی جاسوس برابر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جو ہی انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو یہ اطلاع دی تو حکم ملا کہ اسے گرفتار کر کے سر قلم کر دیا جائے۔ خفیہ اہلکاروں نے ایک گروہ وہاں جا کر فوراً پہنچا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے شاہی محل کا سارا خدمتگار عملہ یعنی اکثر تبدیل کر دیا اور چینج کر دیا۔ حبشیوں کو محل سے نکال دیا گیا اور ایک وفادار خواجہ سرا بہاؤالدین کراکوش کو نئے خدمتگاروں کا نگران بنا دیا۔ تواش کا قتل اس وقت ہم قوم حبشیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہی تواشی کے قتل کی وجہ سے انہوں نے غداری کی تھی۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ قاہرہ کے شاہی قلعے میں دائیں بائیں 2 محل تھے جو قصر شرقی اور قصر غربی کہلاتے تھے۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک وسیع میدان تھا۔ حبشی قلعے میں گھس کر اس میدان میں جمع ہونے لگے۔ ان کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ شامی فوج نے انہیں کسی رعایت کی قابل نہیں سمجھا اور حملہ کر دیا۔ اسی طرح قلعے کے میدان میں ایک زوردار لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ دونوں طرف کے بے شمار افراد مارے گئے۔ عبیدی سربراہ غازر جو کہ قصر شرقی میں رہتا تھا اپنے بالا خانے سے ہولناک منظر دیکھ رہا تھا۔ جبکہ لڑائی طول پکڑ گئی تھی تو صلاح الدین ایوبی نے حریف کے نازک پہلو میں چوٹ لگانے کا فیصلہ کیا اور فوج کے ایک دستے کو بھیج کر حبشیوں کے محلے المنصوریہ کو آگ لگوا دی۔ حبشیوں کو اپنی رہائش گاہوں کے آتش زدگی کی خبر ملتی ہی گھبراہٹ کے مارے ان کے قدم اکڑ گئے۔ اب شامی فوج نے ان کی خوب خبر لی۔ آخر حبشیوں کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں جیزیہ اور بالائی مصر کے علاقوں میں بھیج دیا، ان سب کو وہاں سے نکال دیا۔ اسی طرح وقتی طور پر یہ فتنہ دب گیا۔ بعد میں کسی موقع پر صلاح الدین ایوبی کے بھائی توران شاہ نے ان کے خلاف فوج کشی کیا اور ان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ یاد رکھنا، دمیات پر فرنگیوں کا حملہ صلاح الدین ایوبی کو حکومت سنبھالنے کے بعد فوراً نصرانیوں کی بہت بڑی الغار کا سامنا کرنا پڑا۔ حبشیوں کا فتنہ برپا ہوا تو انہیں اچانک اطلاع ملی کہ القدس کا حاکم المرک سپاہیوں کی بحری تعداد کے ساتھ دمیات کے بندرگاہ کے سامنے آ چکا ہے اور پہنچ چکا ہے اور اس کی مدد کے لیے یورپ کے بحری بیڑا آ گیا ہے، یعنی بحری جہاز آ گیا ہے۔ المرک کی الغار کا سبب اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ وہ مصر کو اپنے سخترین حریف کی قبضے میں دیکھ کر ہراساں تھا۔ اس کے سامنے سلطان نور الدین کے افواج دیے اور پشت پر مصر کا فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی۔ یہ صورتحال شام کی تمام عیسائی ریاستوں کے خصوصاً یروشلم کے لیے ان کو یعنی 2 پارٹوں کے بیچ میں آنے کا مترادف تھی۔ المرک کو یہ تشویش تھی کہ پہلے اس خطے کے مسلمانوں کی بحری طاقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ ساحلی علاقے اور تمام بندرگاہیں نصرانیوں کی قبضے میں تھی، مگر اب اسکندریہ اور دمیات جیسے اہم بندرگاہوں پر صلاح الدین ایوبی کا قبضہ ہے۔ اب مسلمان کسی بھی وقت اپنے بحری بیڑے کے ذریعے شام کی عیسائی ریاستوں پر سمندر کے راستے سے حملہ آور ہو سکتے تھے اور ضرورت پڑتے ہی یورپ سے نصرانی قومت کا راستہ مسدود کر سکتے تھے، یعنی بند کر سکتے تھے، ختم کر سکتے تھے۔ المرک حالات کے اس منظر نامے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے چند ماہ پہلے شرقوہ کے وزیر مصر بننے پر یونان، سلسلی اور اسپین کی عیسائی حکام کو خطوط لکھ کر نئے خطرات سے آگاہ کر دیا تھا اور انہیں احساس دیا تھا کہ اگر وہ مدد کو نہ پہنچے تو ان کا مرکز بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ المرک نے خطوط کے علاوہ اپنے پادریوں اور راہبوں کی کئی وفود یورپ کے مختلف ملکوں میں بھیجا اور شاہان یورپ کو مصر پر حملے کے لیے اکسایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر بن جانے کے بعد یہ سلسلہ اور تیز ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ کے حکمران القدس کی حفاظت کے نام پر المرک کے ساتھ مل کر مصر پر حملے کی تیاری کرنے لگے
اس مقصد کے لیے مصر کے بندرگاہ دمیات کو پہلے ہدف کے طور پر چنا گیا۔ طے پایا کہ الملک اپنی فوج لے کر نہایت خاموشی سے دمیات ساحل پر پہنچے گا اور وہاں یورپی بیڑے کا انتظار کرے گا۔ بیڑے کے آ جانے پر دونوں فوجی مل کر دمیات پر حملہ کریں گے۔ سفر 565 ہجری اواخر اکتوبر یعنی اکتوبر کے آخر میں تقریباً 1169 میں الملک اپنے فوج کے ساتھ دمیات کے ساحل پر پہنچ چکا تھا۔ بیڑا جو کہ 220 جہازوں پر مشتمل تھا، موسم کی خرابی اور مخالف ہواؤں کا باعث مقررہ وقت سے 3 دن کے بعد دمیات پہنچا اور کھلے سمندر میں خاصی دور ٹھہر گیا، کیونکہ دمیات کی حفاظت کے لیے سمندر میں لوہے کی ایک زنجیر کوئی باندھی گئی تھی۔ بہرحال الملک نے دمیات کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تشویشناک خبر نہایت حوصلے کے ساتھ سنی۔ دمیات نہایت اہم بندرگاہ تھی۔ دریا نیل اسی جگہ بحر روم میں جا گرتا ہے۔ دمیات پر قابض فوج دریا نیل کے راستے قاہرہ سمیت مصر کے ہر شہر تک یلغار کر سکتے تھے، اس لیے اس پر فرنگیوں کا حملہ ایک غیر معمولی خطرہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو اقتدار سنبھالتے صرف 7 ماہ ہوئے تھے۔ وہ اب بھی سیاہ فام غلاموں کے فتنے سے فارغ ہوئے تھے، مگر اب اسے بڑا چیلنج ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے پورے ہوش و حواس سے کام لیا۔ سب سے پہلے عازد کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا کہ فوج کی یاد رکھنا، عازد کو انہوں نے کیا کر دیا، اس سے آگاہ کر دیا کہ اس خطرے سے آگاہ کر کے فوج کے نظم و نسق اور دمیات کی مدافعات کے لیے خطیر اخراجات یعنی بہت زیادہ اخراجات انہوں نے طلب کیے۔ عازد نے فیاضی کا مظاہرہ کیا اور 10 لاکھ اشرفیہ کی بھاری رقم خزانے سے دلوائی۔ اس کے علاوہ کپڑوں، کھانے پینے کے سامان اور دیگر اجناس کا الگ انتظام کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ اتنی بڑی دولت اس سے پہلے کبھی نہیں آئی، مگر انہوں نے نہایت ایمانداری کے ساتھ اس رقم کو فوج کے انتظامات پر خرچ کیا۔ وہ عازد کے سخاوت کی بھی معترف تھے۔ سیاسی رقابت اور مذہبی اختلاف کے باوجود مدتوں بعد کسی موقع پر انہوں نے عبیدیوں کے اس آخری حکمران کے بارے میں کہا، میں نے عازد سے بڑھ کر کوئی سخی آدمی نہیں دیکھا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ قاہرہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، جہاں عبید امراء سمیت کئی سیاسی مخالفین ان کے اقتدار کے خلاف اب بھی اندرون خانہ سازشوں میں مصروف تھے۔ اگر صلاح الدین ایوبی قاہرہ کے حالات سے مطمئن ہوتے تو اس وقت تک اپنی فوج سمیت ساحل کی طرف کوچ کر چکے ہوتے کہ دمیات میں فرنگی انہیں للکار رہے تھے، مگر جانے کی صورت میں قاہرہ میں بغاوت کا خطرہ لاحق تھا۔ ان حالات میں اسلام کے اس جرنیل نے 2 کام کیے۔ انہوں نے سب سے پہلی بات فوج کو اپنے امام شہاب الدین اور اپنے بھتیجے تقی الدین اور امیر بہاء الدین کراکوش جیسے تجربہ کار سرداروں کی قیادت میں ہر قسم کے سامان رسد کے ساتھ دریائے نیل کے راستے دمیات روانہ کر دیا۔ دمیات کی فصیل کا ایک حصہ دریا نیل کی جانب تھا جو اب تک نصرانی کے محاصرے سے محفوظ تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان افواج کو ہدایت کی تھی کہ شہر میں خوراک اور رسد کی کمی پوری کر دے، مقامی فوج کے ساتھ مل کر فرنگیوں کا بھرپور مقابلہ کرے۔ دوسری طرف انہوں نے اپنے سرپرست سلطان نور الدین زنگی کو بھی اس نازک صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے خط میں لکھا، میں دمیات سے بہت دور ہوں جہاں عیسائی محاصرہ کر چکے ہیں۔ اگر میں خود اس محاذ پر جاؤں تو مصریوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، وہ بھاری جانی مالی نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ وہ میرے پس پشت بغاوت کر کے اپنی پوری طاقت کے ساتھ میرا تعاقب کریں گے، اور اس حالات میں جبکہ میں فرنگیوں کے مد مقابل کڑا ہوں گا وہ عقب سے مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو مصر میں ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دمیات کی کامیاب مدافعات سلطان نور الدین نے یہ پیغام ملتی ہی یکے بعد دیگر کئی فوجیں مصر روانہ کر دی تاکہ وہ فرنگیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کرے۔ دوسری طرف اس نے خود اپنی فوج کے منتخب دستوں کے ساتھ شام کی عیسائی مقبوضات پر چھاپہ مارے حملے شروع کر دیے، چونکہ شام کے بیشتر عیسائی دمیات پر حملے کے لیے جا چکے تھے، اس لیے نور الدین کو موقع ملا۔ نور الدین زنگی کے ان چھاپوں سے عیسائیوں مقبوضات میں اور زیادہ دہشت پھیل گئی اور وہاں کے لوگ الملک کو دمیات کا محاصرہ چھوڑ کر اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے واپس بلانے لگے۔ ادھر دمیات میں مسلمانوں کا سربراہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نائب شمس الدین الخواص منکبرس بڑی دلیری سے شہر کی مدافعت کر رہا تھا۔ بعد میں اسے ان فوجوں کی کومک بھی مل گئی جو قاہرہ سے روانہ کی گئی تھی۔ اب محصور مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی اور انہیں بھرپور جوابی حملہ شروع کر دیا۔ انہوں نے الملک کو محاصرہ کیے ہوئے دوسرا مہینہ شروع ہو گیا۔ وہ یورپی بحری بیڑے سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکا جو اب تک ساحل سے بہت دور تھا، ساحل کے قریب نہیں پہنچا تھا۔ اس کے برعکس منصور مسلمانوں نے بحری بیڑے پر حملہ کر کے اس کے کئی جہازوں کو تباہ کر ڈالا اور جلا کر ڈالا۔ الملک کی قیادت میں جو فوج منجنیق اور
منجنیکو کے ساتھ قلعے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اس پر بھی شدید حملے ہوئے اور اسے بار بار پسپا ہونا پڑا۔ کئی منجنیکی تباہ ہو گئی۔ محاصرے کے 40 دن پورا ہونے پر حملہ آور فوجی خوراک اور رسد کی کمی کا شکار ہو چکے تھے۔ الملک کے ساتھی اور بحری بیڑے پر موجود یورپی سپاہی بھی فاقے کرنے لگے تھے، جبکہ دمیاط کے محاصرین کو خوراک اور رسد کے نئے ذخائر مل چکے تھے۔ یورپی سپاہیوں کو یقین تھا کہ الملک طے شدہ معاہدے کے مطابق ان کے خوراک اور رسد کے سارے اخراجات برداشت کرے گا، مگر الملک اب بھی اپنے بے بسی ظاہر کر کے خود کو ہر ذمہ داری سے بری قرار دے رہا تھا۔ اس سے یورپی افواج سخت بددل ہو گئے۔ ادھر الملک بھی یورپی سپاہیوں کو شک کے نظر سے دیکھ رہا تھا کہ کہیں وہ دمیاط پر قبضے کے بعد اس شہر کو براہ راست روم کی بازنطین بادشاہت کا حصہ نہ بنا دے۔ اس لیے مصر ماضی میں رومی سلطنت کا حصہ رہا تھا اور اب بھی بازنطینی اسے اپنے جاگیر تصور کرتے تھے۔ الغرض یورپی اور شامی نصرانیوں میں روز بروز غلط فہمیاں بڑھ رہی تھی اور وہ بددلی کا شکار ہو رہے تھے۔ جنگ کے ان دنوں میں صلاح الدین ایوبی محاذ سے سینکڑوں میل دور رہ کر بھی ہر لمحہ تازہ صورتحال سے باخبر رہتے تھے۔ پل پل کی خبریں انہیں ملتی تھی، وہ ان کے مطابق نئے احکامات جاری کرتے تھے۔ دن رات میں انہیں آرام سے سونے کا وقت کوئی نہیں ملتا تھا۔ وہ عملاً گوئے کے محاذ پر موجود تھے اور قیادت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بارگاہ الہی میں بے تابانہ دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ آخر کار قدرت خداوندی نے اس جنگ کے فیصلے کے لیے موسم کا رخ بدل دیا۔ زوردار بارشیں شروع ہوئی۔ طرح طرح کے موسمی بیماریوں نے کل آسمان تلے پڑے حملے آوروں کی ہمت پس کر دی۔ ادھر دریا نیل میں سیلاب آ گیا۔ محاصرہ کرنے والوں افواج جس میدان میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے وہ پانی کی جھیل میں تبدیل ہو گیا۔ عیسائی افواج اپنے خیمے اور سامان کے بنڈل پانی میں تیرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سمندر میں زبردست طوفان اٹھ رہا تھا اور یورپ کے 220 بحری جہاز بہت بڑے زور و خروش سے مصر پر قابض ہونے کے لیے آئے تھے، یکے بعد دیگر ڈوب رہے تھے۔ اسی دوران الملک کو اپنے علاقوں میں سلطان نور الدین کے حملے کی اطلاع بھی مل گئی تھی۔ اس نے مجبور ہو کر محاصرہ اٹھا لیا، القدس روانہ ہو گیا۔ جنگ کے انجام کے بارے میں علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں، فرنگی ناکام واپس شام لوٹ گئے، انہیں کچھ بھی نہ ہاتھ آیا۔ جب وہ اپنے شہر میں پہنچے تو انہوں نے سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں ویران پایا۔ ان کے لوگ قتل ہو چکے تھے یا گرفتار کر لیے گئے تھے۔ ان پر اس کی مثال سچی آتی ہیں اور ان پر یہ مثال صادق آئی کہ شترمرغ سینگوں کی تلاش میں نکلا، مگر جب واپس آیا تو ان کے دونوں کان بھی غائب تھے۔ 21 ربیع الاول 565 ہجری 12 دسمبر 1169 کو فرنگی واپس ہوئے تھے۔ یوں دمیاط کا محاصرہ کم و بیشتر 50 دن جاری رہا تھا۔ اس دوران اس محاذ پر لڑنے والے فوجوں کے لیے صلاح الدین ایوبی نے بے اندازہ مال خرچ کیا۔ مجاہدین کے ثابت کرنے کے بعد جب نصرت خداوندی غزوہ احزاب کی طرح موسم کی تبدیلی کی شکل میں نازل ہوئی تو کفار کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ یورپی بیڑا جو الملک کا اتحادی بن کر اس جنگ میں شرکت کے لیے آیا تھا جس انجام سے دوچار ہوا تھا، اس کے بارے میں لین پول ایک تاریخی مورخ لکھتا ہے، طوفانی بارش اور آندھی سے تقریباً یونانی بحری بیڑا تباہ ہو گیا اور اس ساحل پر جسے وہ فتح کرنے آیا تھا یونانیوں کی لاشیں بری بکھری ہوئی تھی، یعنی پورا وہی کنارہ اور وہ ساحل لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ ادھر شام کا زلزلہ ربیع الاول 565 ہجری دسمبر 1169 میں انجام کو پہنچنے والے اس لڑائی کے بعد تقریباً 1 سال تک مصر میں تلواروں کی جھنکار سنائی نہ دی۔ 12 شوال 565 ہجری 28 جون 1170 کو شام میں ایک بڑا ہولناک زلزلہ آیا جس سے شام کے اکثر شہر متاثر ہوئے۔ ہزاروں مکانات بے پیمان خاک ہو گئے۔ حلب، بلبکہ اور حمص جیسے بڑے بڑے شہروں میں مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے انہیں دوبارہ آباد کرنے کی مہم شروع کر دی۔ اپنے افسران کے ساتھ دن رات ایک کر کے تمام متاثرہ فصیلیں اور قلعے دوبارہ تعمیر کرائے گی، کہیں عیسائی اچانک حملہ کر کے ان پر قابض نہ ہو جائے۔ ادھر عیسائی مقبوضات بھی اسی طرح زلزلے کا شکار ہوئے تھے، وہاں بھی زلزلے زدگان کی بحالی کا کام جاری تھا۔ ایسے حال میں وہ کوئی جنگ مول نہیں لے سکتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کے ڈر سے وہ اپنے فصیلوں اور قلعوں کو جلد دوبارہ تعمیر کر رہے تھے، تاہم مصر اس زلزلے سے محفوظ رہا۔ سامعین، ناظرین، آج کی یہ ایپیسوڈ ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ جو ایپیسوڈ بتائیں گے اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عیسائی ریاستوں پر جارحانہ حملے کا آغاز اور دولت عبیدیہ کا خاتمہ، یعنی عیسائی ریاستوں پر مسلمانوں کے حملے اور جارحانہ حملے کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ کل کی اس ایپیسوڈ کا آپ انتظار کریے گا اور انشاءاللہ کل سے بالکل صرف اور صرف ساری لڑائیوں کی باتیں ہوگی اور ایمان کو اوپر اٹھانے والی باتیں ہوگی اور ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں
واقع ہوگی، اور سب سے خوبصورت ترین ایک نقشہ آپ کے سامنے آ چکا ہوگا، اور خوبصورت ترین باتوں کی طرف اور کہانی اور اسلامک ہسٹریوں کی طرف میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ کل کی ایپیسوڈ میں بہت ہی مزہ آئے گا، کیونکہ عیسائیوں کے اوپر اب مسلمانوں کے جارحانہ حملے شروع ہو گئے ہیں، اور حملوں کا آغاز ہو گیا ہے، اور دولت عبیدیہ کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں، آپ سب کی دعاؤں سے میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔